اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کے لیے اس کے ماں باپ جو ہیں قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، مگر جب رسول اللہ کے صحابہ خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے بات کرنا چاہتے تو کہتے بی ابی و امی انت یا رسول اللہ، یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ۔ تو میں بھی رسول اللہ کی محفل میں اس وقت حاضر ہوا ہوں، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بی ابی و امی انت یا رسول اللہ، میرے ماں باپ فدا ہوں یا رسول اللہ۔ کسی اور پر فدا نہیں کرتے ماں باپ کو، یہ عظیم مرتبہ ہستی ہے رسول اللہ کی، انہی پر اپنے ماں باپ کو فدا کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرشتے، اللہ اور فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں رحمت کی، اور اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں تم بھی نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ تو رسول اللہ نے خود یہ مسلمانوں کو سکھا دیا کہ کس طرح سے اس طرح یہ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود ابراہیم میں بھی ہے کہ یا اللہ نبی پر ہمارے اور ان کی آل پر رحمت بھیج، اس طرح سے تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر بھیجی، اسی طرح یا اللہ نبی ہمارے نبی پر برکات نازل فرما جس طرح سے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ تو بعض لوگ جو ہیں درود و سلام کو بہت ہی نامناسب سمجھتے یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی عزت اگر کی جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، بندہ چاہے کتنا بڑا ہو اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے ہیں یا غلام ہیں۔ تو بندہ جو ہے بہرحال بندہ ہے، اس کی چاہے کتنی عزت کریں، چاہے اس کا کتنا ہی مرتبہ ہو، مگر وہ اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہم کو جو حکم ہے اس کو بجا لانا چاہیے اور نبی کی خدمت میں درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ہمارے نبی جو ہیں خاتم النبیین ہیں۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب خط لکھتے تو آخر میں مہر لگاتے، خاتم کے معنی مہر کے ہوتے ہیں، مہر لگا دیتے تھے، یعنی اس کے بعد اب کچھ اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا خط میں۔ تو خاتم النبیین کہنے اس کے بعد نبی کے بعد ہمارے کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ خود رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے دعوے کیے
خود رسول اللہ کے زمانے میں مسلم کذاب نے دعویٰ کیا، اور بعد میں بھی مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کچھ بات ان کی آگے بڑھی ہی نہیں، بلکہ بہت جلد وہ گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے۔ تو ہمارے نبی جو ہیں ان کی شان بڑھتی جا رہی ہے، ان کی امت بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک ایک وقت، قیامت سے پہلے ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کا مذہب سارے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور بہرحال قیامت سے پہلے ہوگا۔ ایک مقام محمود ہے کے بارے میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا وتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو صبح کا جو تلاوت ہوتی ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ تو خیر دیکھتا ہی ہے، فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کو ثواب اس کا ملتا ہے۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو، قرآن، اور اللہ شاید تمہارا مقام جو ہے مقام محمود تک تم کو پہنچا دے گا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود قیامت کے دن صرف ایک نبی کو ملے گا۔ وعدہ تو نہیں ہے پورا اس میں، عسا کے معنی غالباً، ایسا مطلب وہ تقریباً وعدہ ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم لوگ میرے لیے دعا کرو کہ وہ مقام مجھ کو مل جائے۔ رسول اللہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دوسرے جو نبی تھے وہ ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، مگر رسول اللہ جو ہیں سارے لوگوں کے لیے، دنیا کے سارے لوگ، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، سب کے لیے ہیں۔ تو یہ آپ کا زبردست مقام ہے، دوسرے کسی اور نبی کو یہ نہیں ہوا۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، مگر وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، قرآن میں ہے صاف واضح طور پر۔ اسی طرح دوسرے بھی نبی سب اپنی اپنی قوم کے لیے تھے۔ ایک ہمارے نبی ہیں جو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی شفیع المذنبی ہیں، گناہوں سے معاف کرانے والے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرے گا۔ تو میری دعا جو ہے میں نے محفوظ رکھی ہے قیامت کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، بڑی میری سلطنت ہو، ایسی سلطنت کہ کسی اور کو ایسی سلطنت نہ ملے، مگر رسول اللہ نے وہ دعا مؤخر کر رکھی ہے قیامت تک، اور وہ استعمال فرمائیں گے لوگوں کی، اپنے امت کے لوگوں کی شفاعت کے لیے۔ اب کس کی شفاعت ہوگی یہ تو اللہ ہے جو جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، مگر قرآن میں ہے کہ جو شخص گناہ کرے اور سارے گناہ اس کو گھیر لیں تو وہ دوزخی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں ہے کہ کس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ یقیناً جنتی ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ اب شفاعت جو ہے یہ ہلکے پلے والوں کے لیے ہے، جن کی نیکیوں کا پلہ جو ہے ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اب گناہ گاروں میں بھی دو قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک تو گناہ کر کے پچھتاتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، مگر وہ ول پاور نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں ان سے۔ اور ایک ہوتا ہے فاسق معلن،
یعنی گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ بعض وقت اپنی گناہوں کا چرچا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کوئی قابل فخر بات ہے۔ تو مشکل سے ایسے لوگ، صرف کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا، نام مسلمان رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اصل میں ایمان کی بات ہے، ایمان جس کے دل میں ہے وہ جرات کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے فاسق معلن جو ہے وہ اس کو مسلمان کہنا ہی مشکل ہے، اور وہ دل کے حال اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو نکالا جائے گا دوزخ سے اور اس کو غسل دیا جائے گا نہر حیات میں، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، مگر پھر بھی وہ وہاں پر وہ دوزخی کہلائے گا۔ اللہ محفظنا۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ سے تھوڑا خوف ہے، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی گناہوں سے پوری طرح سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتے، اس لیے ان کا پلہ نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، تو ان کے لیے تو خیر نبی کی شفاعت میں سمجھتا ہوں۔ مگر فاسق معلن کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، اگر تھوڑی بہت ایمان کہیں رہ گیا تو سزا پوری لے کے اپنی پھر اس کو وہ جائے گا، ابھی تو جنت میں جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ اگر ایک بھاپ بھی لگ جائے تم کو دوزخ کی تو تم چلا اٹھو گے اور اپنی گناہوں کا اقرار کر لو گے۔ اللہ حافظنا۔ رسول اللہ کی جب آپ پر وحی نازل ہوتی گئی، آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی تبلیغ دین فرمائیں، بلغ ما انزل الیک وَإِن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ تو رسول اللہ نے تبلیغ شروع کی، مگر مکی زندگی میں خفیہ تبلیغ رہی۔ رسول اللہ تو نماز پڑھتے تھے جا کے کعبے میں، مگر دوسرے نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کا تو جو قبیلہ تھا بنی ہاشم وہ بہت طاقتور قبیلہ تھا، ان پر رسول اللہ پر ہاتھ ڈال نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگوں کا اس زمانے میں یہ تھا کہ ہمارے قبیلے کا آدمی چاہے وہ غلط ہو کہ صحیح ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو اس وجہ سے رسول اللہ پہ تو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، مگر دوسرے مسلمانوں پر وہ بہت ظلم کرتے تھے، لہذا رسول اللہ خفیہ دعوت دیتے تھے اور لوگ خفیہ طور پہ مسلمان ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک غفاری قبیلے کے ایک صاحب تشریف لائے اور وہ سنے، ان کو معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر آئے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تو ان کیوریاسٹی ہوئی، وہ آئے۔ ابو ذر غفاری ان کا نام تھا۔ کسی طرح سے حضرت علی سے ان سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت علی سے جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ سے انہوں نے خفیہ طور پہ ملاقات کرا دی، تو وہ ایک دم ان کا جذبہ ایمان جو ہے پیدا ہو گیا، اور وہ نکلے باہر اور کعبے کے پاس آ کر چلا چلا کر کہنے لگے محمد سچے نبی ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان پر حملہ آور ہو گئے، خوب مارنے لگے ان کو۔ تو حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہہ رہے اگر سر کس کو مال دو گے تو یہ غفار قبیلے کا ہے، ہمارا جو مال تجارت کا ہے انہی کے قبیلے کے راستے سے جاتا ہے، ہم نہیں لے جا سکیں گے اپنے مال کو۔ تو خیر اس طرح سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اور تو اس طرح سے مسلمان ہوتے رہے لوگ، اور مگر 10 سال تک رسول اللہ نے وہاں پر مکے میں تبلیغ کی۔ 80 لوگ صرف ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں بھی کافروں نے سوچا کہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے مسلمان کو، تو
حبشہ کا جو حکمران تھا نجاشی، اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہے یہ مسلمان جو ہیں آپ کے عیسیٰ کو کہاں مانتے ہیں، یہ نبی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ عیسائی تھا۔ تو حضرت جعفر طیار نے اٹھ کے زبردست تقریر کی، وہ تقریباً مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی مذہب ہیں، مطلب یہ کہ اس کے دل میں اسلام کی حقانیت جاگ گئی۔ اور یہ بھی ہے روایت کہ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تین قسم کی قرآن نے بتایا کہ تین قسم کی وحی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ من ورائی حجاب، پردے سے پیچھے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے مخصوص ہے، مگر قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی کہا گیا تھا۔ اب فرشتوں نے کہا یا خود اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں ہم کو معلوم ہے۔ حضرت مریم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کرایا، مگر یہ خاص چیز جو ہے برائے حجاب جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ سے بھی مخاطب ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ، مگر کوئی روایت ہمارے پاس ایسی نہیں ہے۔ تو تین قسم کی ہوتی ہے، ورائے حجاب ہے، اور ایک فرشتہ لے کر آتا ہے وہی۔ تو جبریل جو ہے غار حرا میں پہلی وحی لے کر آئے تھے، پہلے 5 آیات جو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا مسلسل۔ مگر ایک تیسری قسم کی بھی وحی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کی ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ ہدایت کرتا ہے، اس لیے کہ ایک بھی اگر غلط فیصلہ ہو جائے نبی سے تو ان کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، اور ان کی تبلیغ کی مہم میں بھی ان کو دشواری پیش آ سکتی ہے۔ تو ایک واقعہ قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر کہ ایک یہودی پر چوری کا الزام لگ گیا، حالانکہ اس نے نہیں چرایا تھا، اور ایک مسلمان نے چرایا تھا، اور اس کی حمایت میں بھی لوگ آ گئے وہ مسلمان کی، اور جھوٹی گواہیاں دینے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہودی کو بری کر دیا، اور جو مسلمان تھا اس کو سزا دی گئی۔ اور آگے بھی میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے رہنمائی فرمائی وہ تیسری قسم کی وحی سے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ ایک غیبی امداد رہتی ہے، ورنہ کامیابی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اکیلا جو ہوتا ہے پیغمبر جب آتا ہے دنیا میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے، تو غیبی تائید کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو رسول اللہ کے ساتھ بھی آپ دیکھیے بڑی غیبی تائید رہی، جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو وہاں پر باہر آپ کے گھر کے ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کے بیٹھا تھا کہ جیسے محمد باہر نکلیں گے ہم ایک دم ان پر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ تو بنی ہاشم جو ان کا قبیلہ ہے رسول اللہ کا، وہ نہ دیت مانگ سکے گا نہ انتقام لے سکے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور رسول اللہ وہاں سے نکل گئے۔ پھر آپ غار ثور میں جا کے پناہ لی کہ یہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے تو پھر ہم نکل کے مدینے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو وہ بالکل غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، مگر وہاں بھی اللہ نے ان کو بچایا۔ اور نیچے اگر نظر کر کے دیکھ لیتے تو نظر آ سکتے تھے رسول اللہ اور ابو بکر صدیق، مگر اللہ نے بچا لیا ان کو اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر رسول اللہ نے
سفر آگے جاری رکھا اور مدینہ پہنچ گئے. مدینہ میں بھی دیکھیے پہلا مقابلہ ہوا کافروں سے، جنگ بدر جس کو کہتے ہیں. مسلمان تیار نہیں تھے، مسلمان ایک قافلے کو روکنا چاہ رہے تھے کافروں کا، مکے والوں کا. وہ قافلہ چلا گیا مگر وہ ایک بڑا لشکر لے کر آئے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے. تو مسلمان 300 کے قریب تھے اور وہ 1000 کے قریب تھے، ان کے ہتھیار بھی زیادہ تھے. بہرحال بدر کے مقام پر دونوں آمنے سامنے آئے. قرآن میں ہے کہ کافر مسلمانوں کے لشکر کو، حالانکہ وہ اقلیت میں تھے بہت، مگر دگنا دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کچھ کر دیا کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، ہم سے بہتر ہتھیار ان کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارش بھی برسائی جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. وہ ریت میں ان کے پیر دھس رہے تھے، وہ ریت کی طرف تھے. جب بارش ہو گئی تو وہ مضبوط ہو گئی ریت، اور اس میں مسلمانوں کے جو پیر نہیں دھس رہے تھے. تو اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کہ کافروں کی گردنوں پر مارو، ان کے ہر جوڑ پر مارو. تو اس طرح سے اللہ کی تائید سے اقلیت میں ہونے کے باوجود، کم ہتھیار ہونے کے باوجود، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور ان کا رعب جو ہے کافروں کے دل پر قائم کیا. اور بھی مقامات ہیں جیسے جنگ خندق جس کو کہتے ہیں. تو ابو سفیان نے سارے قبائل کو راضی کیا کہ سب آئیں اور ایک دم مدینے پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر دیں. تو وہ سارے قبائل ایک بڑا لشکر 10,000 کا مدینے کی طرف روانہ ہوا. مسلمانوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو ایک خندق کھود لی اطراف. حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ جب دشمن زیادہ قوی ہوتا ہے تو وہاں ہمارے پاس ایران میں خندق کھود کے محفوظ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ لشکر آیا اور وہاں پر قیام کیا، انہوں نے خیمے لگائے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے. تو ہواؤں سے ان کے تمام خیمے اڑ گئے اور آپس میں ان کے اختلاف بھی پیدا ہو گیا اور وہ بغیر لڑے ہوئے واپس گئے. اور فتح مکہ کے بعد وہ حوازن قبیلہ بھی بہت ہی پریشان کرتا تھا مسلمانوں کو. تو ان کو سزا دینے کے لیے وہاں پر مسلمان پہنچے، حالانکہ بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا، فتح مکہ ہو چکا تھا، بڑا لشکر تھا. تو مسلمانوں کو طاقت پہ، اپنی اکثریت پہ ناز تھا. مگر ابتدا میں ایک دم جو حوازن کے لوگوں نے تیروں کی بارش کی تو مسلمان فوج میں بھگدڑ مچ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا ہے، سکینہ نازل کیا. پھر وہ رسول اللہ کے گرد جمع ہو گئے اور پھر جو حملہ کیا تو ان کے سارے جتنے بھی جنگجو تھے وہ سب قید ہو گئے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد سے ہوتا ہے. ہر پیغمبر کے ساتھ غیبی امداد ہے اور رسول اللہ کے ساتھ بھی بہت زبردست غیبی تائید رہی ہے. جب رسول اللہ نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ مسلمان کعبے کے طرف گئے ہیں اور بڑے اطمینان سے داخل ہوئے ہیں اور وہاں پر قربانی انہوں نے کی اور اپنے سر منڈوائے. تو رسول اللہ نے اپنا یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کے بھی دل میں خواہش ہوئی کہ ہم عمرہ کریں. 6 سال سے وہ بالکل کعبے سے دور تھے تو ان کے دل میں خواہش ہوئی. تو رسول اللہ
اور مسلمان اپنی ہدی یعنی قربانی کے جانور والا لے کے تقریباً 1400 کا لشکر تھا. آپ تشریف مدینے کے مکے کی طرف تشریف لے گئے. وہاں پر قریب پہنچے تو قریش نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں عمرہ کرنے دیں گے. تو رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم صرف عمرہ ادا کریں گے اور عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے. تو نہیں مانے وہ. تو رسول اللہ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کے تم قائل کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, جنگ کرنے نہیں آئے. مگر انہوں نے قریش کے لوگوں نے سفارتی آداب کو پسے پوچھ رکھے. حضرت عثمان کو روک لیا یا سمجھیے گرفتار کر لیا اور واپس نہیں بھیجا. بہت دیر ہو گئی اور یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ان کا قتل ہو گیا ہے, کافروں نے پھیلا دی. تو رسول اللہ کو بہت ہی دکھ ہوا اور آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم کو عثمان کے قتل کا قصاص بدلہ لینا ہے. اور آپ نے دعوت دی تو لوگ بہت ہی پرجوش طریقے سے آ کے وہاں پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. تو اس وجہ سے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اللہ کی رضا حاصل ہوئی اس بیعت کی وجہ سے, ان کا جذبہ دیکھ کے, ان کا اطاعت رسول کا جذبہ دیکھ کے, جذبہ جہاد دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا. تو جتنے بھی وہاں پر 1400 تھے وہ سب ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. جب جذبہ جہاد کو دیکھا تو قریش ذرا پریشان ہوئے. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو اس سال روک رہے ہیں, آپ آئندہ سال آئیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک صلح نامہ کرتے ہیں, ہم اس پر قائم رہیں گے, آپ بھی قائم رہیے. تو وہ صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور دوسرے سال آئیں گے تو صرف ان کے پاس ایک تلوار ہوگی, وہ بھی نیان میں ہوگی, اور وہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. تو یہ شرط جو ہے مسلمانوں کو منظور نہیں تھی کہ آئے ہیں, اور کبھی سے پہلے قریش نے کسی کو منع نہیں کیا عمرے سے, تو یہ ہم کو کیوں منع کر رہے ہیں. تو یہ چیز ناگوار گزر رہی تھی. تو رسول اللہ سے احتجاج بھی ایک طرح سے کر رہے تھے کہ کیوں ایسی ہم قبول کریں شرط کو. مگر رسول اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب دوسری شرط یہ تھی کہ اگر تمہارا کوئی شخص مکے سے مدینے سے پناہ کے لیے ہمارے پاس آئے, یعنی قریش کے پاس آئے, تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. ہاں اگر البتہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے, یعنی مسلمانوں کے پاس آئے, تو وہ تم واپس کرو گے. اس کی یہ بہت ہی انسلٹنگ بات تھی. تو مسلمان پھر احتجاج کرنے لگے. رسول اللہ نے پھر فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھیجا گیا. یہ دوسری شرط کو بھی رسول اللہ نے تسلیم کر دیا. اور اسی وقت کیا ہوا کہ ایک شخص ابو جندل نامی رضی اللہ کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ صحابی ہے, تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے اور ان کو قریش نے کہا ہمیں واپس کر دو. مسلمان کہنے لگے کیوں واپس کریں,
رسول اللہ نے کہا ابو جندل سے بھی کہا دیکھو اب معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے روح سے ہم تم کو واپس کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھا کہ اللہ اور بہتر اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تم لوگ اس بات کو مان لو۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، قریش کے لوگ مسلمانوں کے مطلب طرف بھی جا سکتے ہیں، کہ مسلمان جو ہیں قریش کی طرف جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور یہ معاہدہ جو ہے 10 سال کے لیے ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان جس قبیلے سے چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں، اور قریش جو ہیں جس قبیلے سے چاہے معاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے خزاعہ سے معاہدہ کیا، اور قریش نے بنی بکر سے معاہدہ کیا، مگر یہ 2-2.5 سال گزر گئے، اور اس 2-2.5 سال میں جتنے مسلمان ہوئے اس سے پہلے کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ اور اس کا رسول جو بہتر جانتا ہے، رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے، اس کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوئی جب اسلام بڑا تیزی سے اس زمانے میں پھیلا۔ پھر یہ ہوا کہ فتح مکہ کیسا ہوا، وہ اس طرح کے بنو بکر نے جو قریش کے حامی تھے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا، کہتے ہیں کہ قریش کی شہ پر۔ تو رسول اللہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، معاہدے کے خلاف ورزی ہے یہ، یا تو تم دیت ادا کرو جو لوگ قتل ہو گئے ہیں اس کا خون بہا ادا کرو، اس کو کمپنسیٹ کرو، یا بنو بکر سے اپنی لا تعلق کا اظہار کر دو، یا کہہ دو کہ ہم صلح حدیبیہ جو 10 سال کے لیے اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو قریش نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ شاید ان کو مسلمانوں کی جو اشاعت ہو رہی اسلام کی اس سے کچھ خوف پیدا ہوا، اس لیے انہوں نے کہا ہم ختم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے خفیہ طور پہ ایک تیاری کی، جنگ کی، اور بہت بڑا لشکر 10,000 کا لے کے ایک دم مکہ پہنچ گئے۔ وہاں پر جب خبر پہنچی تو ابو سفیان وغیرہ ان کو احساس ہوا کہ مقابلہ کرنا مشکل ہے اتنے بڑے لشکر سے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی محفوظ ہے، جو خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لے وہ بھی محفوظ ہے۔ تو اسلامی لشکر داخل ہوا، اور وہ جتنے بھی قریش کے سردار تھے مجرموں کی طرح رسول اللہ کے حضور میں اپنا سر جھکائے کھڑے تھے، مگر رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اس طرح سے مکہ جو ہے فتح ہو گیا۔ تو رسول اللہ کی غیبی امداد تھی نا، یا تو اتنے 10 سال تک یہ لوگوں نے اذیت دی رسول اللہ کو، مگر بغیر لڑے بھیڑے وہ اس وقت مجرموں کی طرح رسول اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اور رسول اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ جو سرزمین عرب ہے، جزیرہ نماء عرب، یہ بالکل کفر سے پاک ہو جائے، اور یہ مختلف قبائل سے معاہدے ہوئے تھے مگر پوری طرح سے وہ ان معاہدوں پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سال کے بعد اب مسلمان جو ہیں بری ہیں۔ 2 قبائل تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ انہوں نے پابندی کی اپنے معاہدوں کی،
تو ان کے معاہدوں کو ان کی مدت تک وہ مکمل کرنے کی اجازت دے دی گئی، مگر دوسرے جتنے تھے ان سے کہا کہ ان سے اب معاہدہ نہیں رہا۔ ان کے سامنے 2 آپشن تھے، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، یا عرب چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو بہت تھوڑے لوگ تھے، وہ سب وہ مسلمان ہو گئے اور کوئی عرب چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو اس طرح سے مکمل طور پر پاک ہو گیا کفر سے، اب وہ صرف اسلام کی سرزمین بن گیا عرب، جزیرہ نما عرب۔ آخر میں چند رسول اللہ کے معجزات کا ذکر کروں گا۔ آپ کی یہ شان تھی کہ آپ نے ایک اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق چلا گیا، ایک مغرب چلا گیا۔ دوسرا اشارہ کیا تو وہ دونوں ٹکڑے آئے اور مل گئے۔ اس کو شق قمر کا معجزہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ میں قیام کیا تھا نا جا کے، پھر جو معاہدہ ہوا تھا وہ 1400 لوگ تھے، تو پانی نکالا سیراب ہونے کے لیے اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے، تو وہ کنواں خشک ہو گیا۔ رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ۔ رسول اللہ نے وضو کیا، اس میں کلی کی، اور وہ پھر کنواں بھر گیا، اور جب تک وہاں پر مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا رہا، لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے پانی سے، اور وہ ختم نہیں ہوا۔ ہاں، خندق جب کھود رہے تھے غزوہ خندق کے وقت، ایک چٹان بیچ میں آ گئی۔ اب وہ خندق نہیں کھود سکتا تھا اس لیے کہ وہ چٹان آ گئی تھی۔ تو لوگوں نے بہت کوشش کی، رسول اللہ کے پاس آئے کہ حضور یہ چٹان تو نہیں ٹوٹ رہی ہے، کیا کریں، خندق کیسے مکمل ہوگی؟ تو آپ نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ آ کے کدال لے کے آپ نے ایک ضرب لگائی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک بار پانی لایا گیا، مسلمان وہاں پر اس وقت حضور کے پاس کئی لوگ حاضر تھے، تو پانی بس نہیں ہو سکتا تھا، تو رسول اللہ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈبو دی، اور اتنا پانی آیا اس میں کہ سب نے وضو کیا، اور پھر بھی اس میں بچ گیا۔ ایک بار رسول اللہ جو ہے جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور تھکے ہوئے تھے سارے مجاہد، تو رسول اللہ بھی اپنی تلوار لٹکا کے ایک جگہ لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی آپ کی۔ تو ایک شخص آیا، تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا رسول اللہ کے سامنے، اب تم کو کون بچا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ۔ تو اللہ اس طرح سے کہا کہ وہ لرز گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ رسول اللہ نے وہ تلوار اٹھائی، اب تم کو کون بچا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے، اس آدمی نے کہا آپ بچا سکتے ہیں، ایسا مت کہو، اللہ بچا سکتا ہے، آدمی نہیں بچا سکتا۔ ہاں، ایک مرتبہ بہت قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے، ایک عربی نے اٹھ کے نماز کے وقت جمعے کے کہا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ بارش برسا۔ ابھی رسول اللہ ممبر سے اترے بھی نہیں تھے، حالانکہ اس وقت ایک بادل بھی نہیں تھا، اور اچانک گر کے آئے، اور رسول اللہ کے ممبر سے نیچے اترنے سے پہلے وہ بارش ہونے لگی، اور رسول اللہ کی داڑھی سے پانی ٹپکنے لگا۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں ایک درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے
مگر جب ممبر بنایا گیا وہاں پر تو رسول اللہ ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینا چاہا تو درخت سے رونے کی آواز آئی، تو رسول اللہ نے درخت پہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ درخت خاموش ہو گیا۔ کرامات معجزات دیکھتے رہتے تھے لوگ، ان کی عقیدت، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ قرآن اور حضور اکرم کے اسوہ حسنہ یعنی اعلیٰ نمونے زندگی کو ہمارے دلوں میں ہمارے لیے مشعل راہ بنا، اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا کو ہماری زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔